وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زلف سرکار سے جب تیرا نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب تیرا نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو سجتا ہوگا زلف سرکار سے جب تیرا نکلتا ہوگا اے ایمان یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب بچتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب بچتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو سجتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا کتنی خوش بات ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وہ من من کے ٹہلتا ہوگا ارے جن میں محبوب وہ من من کے ٹہلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو سجتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا رات چندہ ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا آپ تمہارا جگہ چھوڑ دی اگر یہ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام جگہ چھوڑتے چلے گئے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے پیچھے پہنچے حضرت ابوبکر کو بھی پتہ چل گیا صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا دوران نماز مصلی چھوڑ دیا حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ نماز پڑھاتے رہو لیکن انہوں نے مصلی چھوڑ دیا جب نماز ختم ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر جب میں نے کہا تھا تم نماز پڑھاتے رہتے تم نے کیوں مصلی چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ ابھی کہا ہوا کہ بیٹے کی یہ جرت نہیں کہ نبیوں کے امام کا امام ہے میری یہ جرت نہیں کہ میں آمنہ کے داد کا امام ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے عمر فاروق ایک سردار بھی تھے لڑاکا بھی تھے بہت بڑے جری اور بہادر بھی تھے لیکن جب محمد رسول اللہ کے قریب آئے تو کیا ہوا کہ مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا عمر فاروق نے درہ مارا فرمایا کیا اس پر عمر انصاف نہیں کرتا زلزلہ نہیں آنا چاہیے خدا کی قسم تاریخ شاید ہے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں ہے یہ تھا وہ کمال جو عام نسل کے جہاں میں نانے شہید پر ہے مدار قوت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے دیکھا کہ آپ سوکھی روٹی کو توڑ رہے ہیں بڑی مشکل سے ٹوٹ رہی ہے اس نے عرض کیا یا علی آپ تو وہ جنگی مجاہد ہیں کہ ایک قدم کی ٹھوکر ماری خیبر کا در اکھاڑ دیا یہ کیا کہ آپ سے سوکھی روٹی نہیں ٹوٹ رہی فرمایا کہ علی کی اپنی طاقت ہے وہ آمنہ کے لال کے میں طاقت نہیں ہوگی اور پھر وہ کیسے دنیا کے امام بنے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کولڈ وار ڈھائی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں امن کا فارمولہ کیا ہے اس نے کہا مسلمانوں کے خلیفہ عمر کو قبر سے نکال لاؤ دنیا میں امن کیا ہے
یہ تھا ان لوگوں کا اعجاز جو کہاں سے حاصل ہوا؟ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے سے۔ اس لیے اقبال کہہ گئے ہیں کہ مدینے کے گدا دیکھتے ہیں دنیا کے امام افضل۔ عظیم مورخ ابن پول کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق 1 سال اور زندہ رہتے تو ساری دنیا کا مذہب اسلام ہوتا۔ اس اقبال فرماتے ہیں کہ مدینے کے گدا دیکھتے ہیں دنیا کے امام افضل، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کی غلام۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آج ایک اعلان کی ہے کہ انتظامیہ کے لڑکے آج کچھ چٹیں دے رہے ہیں۔ سرپرست تحریک منہاج القرآن محترم جناب پیر سید اصغر علی شاہ صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے کہ ہر پروگرام پر تفسیر عرفان القرآن ایک الگ حاضرین میں سے ایک آدمی کو بذریعہ پورنداز انعام دی جائے۔ ساتھ ہی محترم جناب حاجی اختر محمد صاحب کی کتاب حسن زندگی وہ ایک اور دوست کو انعام میں دی جائے گی۔ یہ چٹیں دے دی جائیں گی آخر میں قرآن داری۔ اور میں اس مجلس میں آنے پر محترم جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید گلزار حسن شاہ صاحب گیلانی اور پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کے فرزند ارجمند صاحبزادہ سید مختار حسین شاہ صاحب گیلانی کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کریں۔ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کی گنجائش ہو۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، مولانا ظفر علی خان کا فرماتے، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ پھیلا ہوا ہے اسود و احمر کے واسطے، ہر گورے اور کالے کے واسطے، پھیلا ہوا ہے اسود و احمر کے واسطے، شہری عرب سے دعویٰ جان مصطفیٰ۔ رکھے بنیاد خسرو پرویز کا بحال، اس نے نام مصطفیٰ پڑھا تھا، مال کے معنی ہوتے ہیں انجام۔ رکھے بنیاد خسرو پرویز کا بحال، پہنچا ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ اب میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر اعجاز احمد ملک صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وأشاقه أجمعين۔ سو بار شکر خالق کائنات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم کس مختصر اور فانی زندگی میں ایک دفعہ پھر ہم تمام
اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور قرآن کی محبت میں دور و نزدیک سے جمع اللہ جل مجدہ ہم تمام کا آنا، ایک دوسرے کو قرآن اور حدیث سننا سنانا منظور و قبول فرمائے، اور اس کے طفیل ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کر قبر میں اور حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور شفاعت عظمی نصیب فرمائے۔ اور آج کے درس کی وجہ سے میں ہر بات سے بڑھ کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی تمام تر عقیدتوں اور محبتوں سے تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا کارکنان اور عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فقط 1 یا 2 دن کی تیاری سے درس کا انعقاد ہوا اور آپ تمام تک پیغام پہنچا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ درس ہر ماہ کے پہلے اتوار، دوسرے اتوار سے پہلے جو ہفتہ ہوتا ہے اس پر اس درس کا انعقاد ہوتا ہے، مگر آج عید کی تقریبات کی وجہ سے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے 1 ہفتہ پہلے ہو رہا ہے مقررہ تاریخ سے۔ کئی ساتھیوں کو پیغام نہ پہنچ سکا ہوگا، اور جن کو پہنچا اور پہنچایا گیا میں دعا کو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کا آنا اور میرے ساتھیوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ حضرت سابق اب کے بار بھی معزز علماء کرام اور خصوصاً سادات اعظام اور پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کی سرپرستی میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور دوسرے درس کا امتیاز ہے کہ یہ درس جو ہر ماہ انعقاد پذیر ہوتا ہے اب کے بعد ایسے دنوں میں منعقد ہو رہا ہے جس وقت لاکھوں فرزندان توحید، کم و بیش 25 لاکھ افراد اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کعبہ کے گرد طواف کر کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور یہ معجزہ ہے حج کا، اسلام کا، کہ اس وقت روئے زمین کے ہر کونے کی نمائندگی ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی قبیلہ، دنیا کا کوئی خطہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا نمائندہ اس وقت وہاں موجود نہیں۔ یقیناً بالیقین قیدآباد شہر سے بھی کئی ایسے خوش نصیب اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام کا حج ادا کرنا اور کعبہ و مدینہ کی زیارت کرنا قبول فرمائے، اور ان لوگوں کے طفیل ہمیں بھی اپنے گھر اور اپنے محبوب کی گلیاں نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا دو جہاں تشریف لائے، ممبر کے قریب آئے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر آتے ہوئے فرمایا آمین، پھر ارشاد فرمایا آمین، اور پھر ارشاد فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ خلاف معمول آج ممبر پر بیٹھتے ہوئے آقا دو جہاں نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا، ہر قدم، ہر عمل پر نظر رکھتے تھے، کیونکہ ان کا اعتقاد اور ایمان تھا کہ ادائے مصطفیٰ کا نام اسلام۔ آج انہوں نے نئی بات دیکھی، یا رسول اللہ آج آپ نے آمین فرمایا، اس کی کیا فلسفہ، کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں ممبر کے پاس آنے لگا تو جبرائیل حاضر ہوا۔ جبرائیل نے ایک دعا کی، دعا کی ایک، اور میں نے آمین کہا۔ ذرا تصور کیجئے کہ دعا کرنے والا جبرائیل ہو اور اس کی قبولیت کی
سفارش کرنے والا آمین کی صورت میں مصطفیٰ ہو تو بتائیے قبول اسے کون نہیں کرے گا؟ وہ کون سی وجہ رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دعا رک جائے؟ یقیناً بے یقین یہ دعا ضرور اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہے، اور بھیجنے والا بھی وہی ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے یہ پیغام آنے والی ساری امت تک پہنچا دیں۔ ارشاد فرمایا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا امتی کوئی شخص رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ جہنم میں چلا جائے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا امتی کوئی شخص اپنا ماں باپ پائے، والدین پائے، یعنی زندگی میں ماں باپ کو پائے، ماں باپ کو راضی کر کے وہ رب کو راضی نہ کر سکے تو وہ بھی جہنم میں جائے۔ جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا وہ بھی جہنم میں جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا، یا رسول اللہ، اس دنیا میں کسی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی جہنم میں جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تین آمین، تین ماہ آخر رمضان تک یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، مگر دو سعادتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، جس کی ماں یا باپ یا دونوں زندہ ہیں اس کے بعد بھی آج بخشش کے دروازے کھلے، اور جس کی زبان پر نوکے زبان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک جاری رہتا ہے وہ بھی آج جہنم سے دور اور جنت کی طرف رواں دما جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ والدین اور اللہ نے اپنی عبادت قرآن میں یکجا رکھی، فرمایا فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ اللہ رب العزت نے جب ماں باپ کا ذکر کیا تو اپنی عبادت کے ساتھ رکھا، اور جب میرے رسول نے ماں باپ کا ذکر کرایا جبرائیل سے اور ہمیں سمجھایا تو درود پاک کے ساتھ رکھا۔ گویا ماں باپ ادھر قرب مصطفیٰ میں ملتے ہیں، ادھر ماں باپ کا مقام قرب خدا عطا کرتا ہے۔ اور یہ کوئی بائی چانس نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں باپ کی خدمت، رسول اور والدین یہ دونوں بندے کے محسن ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں اس عظیم ماں باپ کی یاد دلاتے ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی صورت میں دنیا کے سامنے آئے۔ اس سے قبل پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا، اے ایمان والو، میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، خلقناکم من ذکر و انثی۔ اس کے تحت ہم نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو سنا، حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے احسان کو جانا، اپنے ماں باپ کا تذکرہ ہم نے کیا پچھلی آیت مبارکہ میں۔ اسی آیت کے ساتھ متصل آج کی آیت مبارکہ جب تشریح کرنے لگے تو یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک باپ ابراہیم کو گزرا ہے، اور ایک بیٹا اسماعیل گزرا ہے، اور ایک ماں ہاجرہ گزری ہے۔ اسماعیل نے عطا کی حد کر دی، کا ستجدن انشاءاللہ، ابا جان چھری اٹھا کے میرے گردن پر پھیر دیجیے، قیامت تک بیٹے کو پتا چل جائے کہ باپ اگر گردن پر چھری رکھ دے تو سب بھی کم ہے۔ بیٹے کے لیے اسماعیل مثال بن گئے، اور باپ اور ماں سب سے دنیا میں بڑا جذبہ اولاد کے لیے ہے محبت کا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، حضرت ہاجرہ کی صورت میں ایمان کا مقام سمجھایا کہ مومن وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ ایمان والا جب اللہ سے محبت کرتا ہے پھر باقی محبتوں کو وہ بھول جاتا ہے، باقی محبتیں محجوب ہو جاتی ہیں۔ جب تک باقی محبتیں دل میں پروان چڑھتی رہتی ہیں، محبت الہی جوان نہیں ہوتی۔ جس کی محبت اللہ سے کامل ہوتی ہے پھر دوسری محبتیں مان پڑ جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کے اور حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو کپڑے پہنا کے قربان گاہ کی طرف روانہ کر کے رہتے دنیا تک کے ماں باپ کو پیغام دیا، اے ماں تجھے اپنے بیٹے اور اولاد عظیم، اے باپ تجھے
اولاد عظیم، مگر سن جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں رب کے محبت کی بات آ جائے، پھر اولاد کو چھوڑنا پڑے گا، پھر محبتوں کو ترک کرنا پڑے گا، پھر دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ جس مقام پر اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا ہوگا تو ایک اللہ کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑے گا۔ یہی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا پیغام اگلی آیت کا مفہوم ہے۔ کبھی نہ میں نے گفتگو کی جو آپ کے ذہنوں میں رہے، ساری آیت مبارکہ ہمیں یہی رہے۔ یہاں عرض کرتا چلوں کہ میں نے اپنے گفتگو کی آغاز کے لیے درود پاک اور والدین دونوں کا اکٹھے ذکر اس حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی خدمت کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل تعمیر کر رہے تھے اللہ کا گھر۔ جب اللہ کا گھر بن گیا، اللہ نے حکم دیا مجھ کو صاف بھی کر، وَطَهِّرْ، اے ابراہیم مجھ کو طاہر بنا، اس کو صاف کر۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ مولا صاف بھی کر دیا، فرمایا اذن للناس، اب اعلان کر دے کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ یہ سارے کام جب ابراہیم سے لیے، رب راضی ہو گیا کہ ابراہیم اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ گھر رب کا تعمیر ہوا، تعمیر ابراہیم سے کرایا، لوگوں کے لیے کرایا کہ ابراہیم گھر میرا ہے، اعلان تو کرے گا اور حج لوگ کریں گے، تجھے بھی اجر کامل ملے گا، اور لوگ جب حج کے لیے آئیں گے ان کو بھی اجر کامل ملے گا۔ ایک نگاہ تکنے سے جن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تعمیر کرنے والے سے رب کتنا خوش ہوا، کتنا خوش ہوا، کتنا خوش ہوا کہ ابراہیم مانگ جو مانگتا ہے اس کے بدلے، مولا جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ ہاں اے اللہ، اس کے بدلے، اپنی رضا کے بدلے، اپنی خوشی کے بدلے، اپنے اس گھر کی مزدوری کی بدلے، یہ ابراہیم مانگتا ہے تو اس ہستی کو مانگتا ہے جس کے لیے دنیا بنائی اور سجائی، جس کے لیے جنت کا تعارف کرایا، اس نے دنیا میں تو آنا ہے۔ ابراہیم اتنا مانگتا ہے کہ وہ حبیب میری جھولی میں ڈال دے، قیامت تک لوگ مجھے محمد کا دادا کہتے ہیں۔ مکہ کی تعمیر کے بدلے طلب دیکھیں محمد کو مانگ لیا، طالب مصطفیٰ ہوئے۔ خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم کائنات کی قیمتی شریف ترین چیز تو نے مانگ لی، ربنا وبعث فیہم کے صورت میں جا تیری جھولی میں ڈال دی۔ اور ہاں جو طلب مصطفیٰ کرے اسے کیا کیا ملتا ہے؟ ایک تو اسے مصطفیٰ مل جاتا ہے، ہر طالب کو محمد مل جاتا ہے، یہ قاعدہ بن گیا۔ اور اس سے بڑا اعجاز، اس سے بڑا معجزہ کہ نبی 1,24,000 گزرے ہیں، میرا آدم گزر گیا، میرا نوح گزر گیا، میرا پیارا عیسیٰ روح اللہ بھی گیا، میرا موسیٰ کلیم اللہ بھی گیا، یہ سارے میرے پیارے تھے، آئے شریعتیں بھی لائیں، ان کی شریعتیں محجوب ہو گئی، ان کی لائے شریعتیں ختم ہو گئی۔ اے ابراہیم تو بھی ایک شریعت لایا، اصول اور قانون کے مطابق اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر تو طالب ہے محمد کا، جو محمد کا طالب ہوتا ہے پھر اس کا ذکر، پھر اس کی باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تجھے اجر کہتے ہیں کہ محمد کا امتی نماز میری پڑھے گا، میری نماز میں اپنے محمد کا ذکر کرے گا، جہاں محمد کا ذکر ہوگا طلب محمد کے صدقے ابراہیم قیامت تک تیرا بھی ذکر ہوگا۔ طالب مصطفیٰ ہوئے تو مذکور کائنات ہو گئے۔ اب قیامت تک اب اجداد تو آ گئے تو جہاں کے اور بھی ہیں، مگر وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، ہم ہر نماز میں ابراہیم اور آل ابراہیم کو یاد کرتے ہیں۔ دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو طلب مصطفیٰ میں رہتے ہیں پھر وہ عبادتوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس حج کے مہینے کے تو پہلے ہم تمام کو اللہ رب العزت کا عبادت کرنے والا اور آقا دو جہاں کو چاہنے والا بنا دے۔ یہ جتنی بھی گفتگو تھی اس کی بنیاد ایک نقطہ ہے اور وہ ہے ایمان اور اسلام۔ آج کی جو ہے کریمہ آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا،
خالق کائنات نے فرمایا وقالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل اے رسول آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ ایک شخص کہتا ہے میں مومن ہوں، آپ کہتے ہیں بےایمان ہوں۔ جس کے ایمان کا انکار اللہ مصطفیٰ کی زبان سے کرا رہا ہے اسے کیا چاہیے؟ چند بنیادی باتیں ہیں جس آیت کریمہ میں سمجھنے والی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دیہاتیوں کو روک دیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان ہیں، قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، ہم مومن ہوئے۔ اللہ نے منع فرما دیا نہیں، تم یہ نہ کہو کہ ایمان لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو جاتا تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا ذکر ہوا، ایمان کا ذکر ہوا۔ اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، منافقت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو آپ کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے، تو دوسرے لفظوں میں ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو کافر ہے یا منافق۔ کسی کے اسلام کا انکار اگر ہو جائے تو دوسرے لفظوں میں ہم اسے منافق یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام اور ایمان دو لفظ ہیں جس کا مفتی استعمال ہوتا ہے، کئی لوگ اسے ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور علماء کا ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، حتیٰ کہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری بھی اسی کے قائل ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک چیز ہیں۔ مگر اس وقت کے علماء اور آج کہ اسلام اور ایمان دو جدا چیزیں ہیں، یہ ضرور ہے ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ اسلام ایک اور مقام ہے، ایمان ایک اور مقام ہے۔ اسلام اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے، ایمان اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر پہلی یہ نہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اسلمنا کا ترجمہ فرماتے ہیں ہم مطیع و فرمانبردار ہو۔ گویا ان کا جواب بھی ادھر ہے کہ اسلمنا سے مراد انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا یا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ صرف مطیع اور فرمانبردار ہوئے۔ سو اسلام اور ایمان جب دونوں کو تنہا تنہا سمجھیں گے تو یہ دو جدا باب نظر آتے ہیں جو آگے ایک پوائنٹ پہ جا کے ملتے ہیں۔ اس کی بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کرتے ہیں، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پھر سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر سوال کرتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ اگر اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز کا نام ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام کبھی بھی نہ کہتے کہ ہم اسلام لائے، ہم ایمان لائے، تو اس جملے پر کسی کو بھی اعتراض نہ ہوتا۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے کہ اسلام اور ایمان جدا نہیں، یا اسلام کا معنی پوچھ لیتے یا ایمان کا معنی پوچھتے۔ جب دونوں معنوں کے ہم ڈیپتھ میں جائیں گے، اس کو باریک بینی سے دیکھیں گے تو معنی بھی کم و بیش ملتا جلتا ہے۔ اسلام بنا ہے سین لام میم سلام، اور ایمان بنا ہے الف میم نون امن۔ امن سے ایمان بنتا ہے اور سلامتی سے اسلام بنتا ہے۔ سلامتی کا معنی بھی پیس اور حفاظت ہے، اور امن کا معنی بھی پیس اور حفاظت ہے۔ امن سے ایمان اور سلامتی سے اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تعریف فرمائی، فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ بڑی توجہ کی بات ہے، یہاں سے دونوں معنی بڑے کلیئر ہو جائیں گے کہ اسلام کا دائرہ کہاں تک ہے اور ایمان کا دائرہ کہاں تک ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. وہ مسلمان کا محافظ ہے. مگر جب مومن کی تعریف کی مومن وہ ہے جس سے پوری دنیا محفوظ ہو جائے, جس کے زبان اور ہاتھ سے. مومن وہ ہے جو پوری دنیا کے لیے پیغمبر بن جائے امن کا, میں ایمبیسیڈر بن جائے دین کا. ایمان جب اسلام جب ایمان میں بدلتا ہے, ایمان جب کامل ہو جاتا ہے, وہ بندہ پرامن ہو جاتا ہے, وہ پوری دنیا کو امن کا پیغام دینے والا ہوتا ہے. جہاں سلامتی نہ ہو وہاں اسلام نہیں رہتا, جہاں امن نہ ہو رہنے والوں کے لیے بھی لے جاتے. یہ وہ دور تھا. ایک قبیلہ تھا بنی اسد, وہ بھی آ گیا اور جب مدینہ المنورہ پہنچا, آج آیا, انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور بابا سے بلند کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے. وقالت الاعراب آمنا, دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے, کا یہ ایمان نہیں لائے. دیہاتیوں کا دعوی ایمان قبول نہیں. حالانکہ دیہاتی کے جذبے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ دیہاتی مخلص ہوا کرتے ہیں اور دیہاتیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی فرماتے ہیں. دیہات سے آئے ہوئے لوگ, اور اس صحابی رسول کا معروف ہوا تھا, آقا دو جہاں فرماتے ہیں یہ میرا دیہات ہے, میں اس کا شہر ہوں. اور وہ دیہاتی جب شہر میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دیہاتیوں کے لہجے میں بات کرتے. صحابہ کرام ادب کے مارے پیچھے ڈرتے رہتے. وہ دیہاتی آتا اور دوستوں کی طرح آقا دو جہاں سے بات فرماتا. ایک دن وہ دیہاتی کسی دکان پر خریداری کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے گئے اور اس دیہاتی کو پکڑ لیا. اس کا منہ آگے اور آگے دو جہاں نے پیچھے سے پکڑ لیا. اب ایسے پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتا. اب وہ سوچنے لگا کہ کون ہے. پیچھے سے آواز آئی پوچھو تو جانے, بتائیے کون ہے. اس نے میرے آقا کے نرم و گداز ہاتھوں کو ہاتھ لگایا اور اس لمحہ کو محسوس کیا. تو بعد میں وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے, لیکن میں بتا نہیں رہا تھا کہ میں نے پہچان لیا. کیوں؟ جب تک میں نہ پہچانتا میرے آقا مجھے پکڑتے رہتے. فرماتے میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو آگے دو جہاں سے بنتا رہا کہ جب تک آقا مجھے پکڑتے رہیں گے مجھ پر اللہ کا کرم اور فضل. آقا دو جہاں نے پکڑا اور مسکرا رہے ہیں. صحابہ کرام اس پر رقص کرتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے جس کو آغوش محمد میں جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ کے سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا یہ میرا دیہات ہے, میں اس کا شہر ہوں. وہ آقا دو جہاں کو دیہات کے تحفے لاتا, دیہات کے پھل, جڑی بوٹیاں اور کھانے کی چیزیں وہ آقا دو جہاں کی خدمت میں پیش کرتا اور آقا دو جہاں اسے شہر کے تحفے دیا کرتے. ہرگز خیال نہ آئے کہ اس آیت مبارکہ سے دیہات کے لوگوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. ہر دیہاتی مراد نہیں, صرف وہی دیہاتی مراد کے جو آج آئے, آج اسلام قبول کر کے لائے. فرمایا ہم ایمان لے آئے. کل میرے رسول آپ روکیے ان کو, لم تؤمنوا. اللہ بھی کہہ سکتا تھا دیہاتیوں چپ ہو جاؤ, تم اس ابھی مومن نہیں ہوئے. فرمایا میرے رسول میرے بندے ہیں, میرا کلمہ پڑا ہے. کل آپ فرمائیے لم تؤمنوا کہ تم ایمان نہیں لائے. کیوں؟ تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں, ایمان صرف سجدے لگانے کا نام نہیں. ایمان کی دولت تو ملتی ہے قدم مصطفیٰ میں. ابھی تم قدموں میں نہیں پہنچے اور دور سے کہتے ہو ہم ایمان لائے, ایمان لائے. نہیں, ایمان کے لیے شرط ہے جو در مصطفیٰ کا ہو جائے گا اسے دولت ایمان عطا کر دی. کل میرے رسول آپ فرما دیجئے مومن تو وہ ہے جو میرے قدموں میں بیٹھا ہے, مومن تو وہ ہے جو مجھ پہ واری واری جاتا ہے. تو آپ کی وفاقت سے ان کے ایمان کی نفی کرتا ہوں. ہر کسی کو پتا چل جائے کہ اس زبان نے جس کو مومن کہہ دیا وہ مومن ہے, اور اس زبان نے جس کو نہ کہا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے, حج زکات دیتا رہے. مومن وہ ہے جو نظر مصطفیٰ میں آ گیا. کل محبوب آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا, ابھی تم مومن نہیں ہوئے, بلکہ اتنا کہو اسلمنا, ہم مسلمان ہو گئے. اچھا, انہوں نے کہا, کہنے سے کیا ہوتا ہے؟
ایک شخص کبھی بھی نہیں گیا حج کر اور وہ کہتا ہے میں حاجی ہوں، ہم بھی اسے حاجی کہتے ہیں، ہمارے حاجی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک شخص اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں حاجی ہوں، اور معاشرے میں عام نام پڑ جاتے ہیں حاجی کے کہ فلاں حاجی ہے۔ اب کوئی شخص کبھی الیکشن نہیں لڑا، اسے لوگ کوئی کہتے ہیں یہ چیئرمین ہے، یہ ممبر ہے، یہ ناظم ہے، ایم پی اے صاحب ہے، یہ ایم ایل اے صاحب ہے، انہوں نے کبھی پڑھے نہیں ہوتا یا اور کبھی کوئی مدرسے گیا ہی نہیں ہوتا، ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے لوگ اسے کہتے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، حالانکہ اس کو الگ دیکھ کا بھی نہیں پتا، بس قصور اس کا یہ ہوتا ہے کہ داڑھی اور پگڑی رکھ لیتا ہے، لوگوں نے اسے علامہ اور مولانا بنا دیا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کسی کی کیفیت نہیں بدلتی، یا خود دعوے کرنے کی وجہ سے بھی اس مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ اب کوئی کہے میں حاجی ہوں، کعبے کو کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی کہے میں عالم دین ہوں، علم کو کیا ہوتا ہے؟ وہ دعوے کرتے رہے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اس سے کیا ہوتا تھا؟ کہنے دے ان کو، کسی دن تو مومن بننا تھا، مگر فرمایا کل میرے رسول یہ جو دعوی ایمان کر رہے ہیں ان کو روک دیجیے، کیوں؟ آج آ رہے ہیں، آج کلمہ پڑا ہے اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ جو آپ کے قدموں میں ابو بکر عمر عثمان والی بیٹھے ہیں، یہ بھی مومن وہ بھی مومن، فرق تو کچھ نہ رہا۔ یہ وہ ہے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی خاطر گھر چھوڑا، پھر اولاد کو چھوڑا، پھر مکہ چھوڑ دیا، پھر اپنی جانیں قربان کی، میدان بدر میں اترے، میدان احد میں اترے، اپنا تن من دھن قربان کیے، یہ بھی مومن وہ بھی مومن۔ میرے حبیب ان کی قربانیاں کہاں جائیں گی؟ بس رب کے ہاں یہ مومن ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اگر ان کو بھی مومن کہہ دیا، ان کو بھی کہہ دیا، تو زمانے کی نگاہ میں دونوں برابر ہو گئے۔ نہیں، پہلے ان کے طرز پہ اپنا تن من دھن قربان کر دو، پھر مومن بنو گے۔ لم تؤمنو، ایک ان کی حوصلہ افزائی تھی اور ان نئے آنے والوں کو ان کا مقام دکھانا تھا کہ مومن تو ابو بکر عمر عثمان والی ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہے۔ ابھی تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کب تک مسلمان رہو گے؟ جب تک اسلام ایمان تمہارے دل میں نہ اتر جائے۔ یاد رہے کہ اسلام نام ہے دار شریعت کا، نماز، روزہ، حج، زکات، عمل خیر، اس سے اسلام بنتا ہے، عمل سے اسلام بنتا ہے اور عقیدے سے ایمان بنتا ہے۔ عمل ظاہر کا نام ہے اور عقیدہ باطن کا نام ہے۔ عقیدہ اوپر سے بنا ہے، گانٹھ کو، عقیدے سے ایمان بنتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نماز یہ ہے اللہ اکبر، جھکنے کو، اٹھنے کو، اللہ کی تعریف کرنے کو، یہ نماز ہے، حج ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ امن تو باللہ، میں دل و جان سے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے سارے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، قبر کی رات پر، جنت اور دوزخ پر، اس کو ماننے کے دل سے بھی اور زبان سے بھی تب عقیدہ بنتا ہے۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، عقیدہ رسالت کہتے ہیں، عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ یہ پانچ عقیدے جب پختگی سے دل مانتا ہے تب ایمان بنتا ہے۔ جب تک عقیدہ کلیئر نہ ہو ایمان نہیں بنتا۔ اور یاد رہے اسلام عمل سے بنتا ہے، عمل کی حیثیت ایمان سے ہے۔ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے اور عمل کی روح ایمان ہے، اسلام کی روح ایمان ہے۔ عمل ہے اور عمل کوالٹی کوانٹٹی کی بنیاد پر رب کے ہاں نہیں دیکھا جاتا۔ جسامت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں عمل نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ بڑا سا عمل ہوگا مگر رب کے ہاں رد کر دیا جائے، چھوٹا سا عمل ہوگا اور اس کے بدلے جنت والا مقام مل جائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عمل کی حیثیت ایمان سے ہے، اسلام کی حیثیت ایمان سے ہے۔ مسلم شریف کی پہلی حدیث، وہ مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث پڑھی، مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص شہید حاضر کیا جائے گا۔ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے کہ بس میدان جنگ میں آ گیا، فرشتے سائے کر دیتے ہیں، شہید ہو گیا، اللہ کا دیدار بھی مل جاتا ہے، جنت میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ بچ کے آ گیا تو گناہوں سے پاک غازی کہلاتا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے۔ مگر میدان حشر ہوگا، اتنا بڑا عمل اللہ رب العزت
فرمائے گا خداؤ وہ شخص آئے گا، ہاں زندگی تھی کیا کیا؟ مولا میدان جنگ میں اترا اور تیرے لیے جان دے دی، شہید ہو گیا۔ کہا ہاں تو شہید ہو گیا مگر اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے دوزخ میں لے جائیں گے۔ اب یہ حدیث آپ سے بارہا سنیں گی، یہ سنیے، یہ جانیے کہ وہ کافر منافق نہ تھا۔ کافر اور منافق کا تو حساب کتاب نہیں ہونا، وہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیے، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ حساب کتاب مسلمان کا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ بلائیں گے اور اس کی شہادت کا اقرار بھی ہو جائے گا، جاؤ تم نے شہادت لی تھی مگر دوزخ میں۔ کہا مولا شہادت کے بدلے دوزخ؟ میں نے تو سنا جنتیں ملتی تھی۔ ہاں تم شہید ہوئے مسلمان تھے، صرف مومن نہیں تھے، تمہارا عمل ظاہر میں تھا دل میں نہیں تھا، تمہاری شہادت لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ میدان جنگ میں اترتے وقت یہ نیت تھی، بچ کے آ گیا تو لوگ سلام کہیں گے کہ غازی ہے، اگر گردن کر گئی تو لوگ یاد کریں گے شہادت ہے۔ جا تو لوگوں کے لیے لڑا، لوگوں کے لیے تو دکھاوے کے لیے لڑا، تو شہید ہو گیا، لوگوں نے تمہیں شہید نہیں کہا، تمہیں سلامی بھی دی، اللہ کے ہاں تمہارے ہاں کچھ نہیں۔ اب اس کو کافر کہیں گے؟ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا۔ مسلمان کو اس کے عمل نے فائدہ نہیں دیا، کیونکہ عمل کی حیثیت، عمل کی کوالٹی ایمان سے بنتی ہے، اور ایمان نام ہے اندرونی نیت کا۔ اسی طرح قاری قرآن کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی وجہ سے لوگ بخشے جائیں گے مگر قاری دوزخ میں ہوگا۔ عالم دین کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ مولا کیوں؟ کہ ساری عمر دین کا تعلیم تم نے دیا، قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے، تمہاری وجہ سے لوگ ولی بنتے رہے، تمہاری وجہ سے لوگ جنتی بنتے رہے، مگر تمہارا قرآن پڑھنا دکھاوے کے لیے تھا کہ لوگ مجھے قاری اور حافظ کہیں گے، تمہارا درس قرآن دینا اس لیے تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں گے، تمہاری تقریریں کرنا اس لیے تھا کہ لوگ میری عظمت کو سلام کریں گے۔ تم نے منبر رسول اور قرآن کو ذات کے لیے استعمال کیا، بس اب رب کے ہاں تمہارا یہ کچھ نہیں۔ اگر یہ اسلام اور نیت تمہارے دل میں اترتی تو وہ ہر آیت کے بدلے قاری کو میں نے جنت میں مقام عطا فرمایا، اور تمہیں اسی قرات اور قرآن کے بدلے دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ ہے عمل، اپنا عمل دوزخ میں لے جائے گا۔ کیوں؟ وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانَ، جب تک یہ عمل، یہ ایمان دل میں نہ اتر جائے بندہ مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ نشانی کیا ہے؟ یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے نا کہ ہم مومن ہوئے، جو دعوے کرتے ہیں عموماً اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ جس دل میں ایمان اتر جائے وہ زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں۔ جو لوگ اپنا تن من دھن محبوب پہ بار دیں اور دل میں محبوب سما جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کر جائے، پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں، پھر دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ دعوے ہم جیسے کھوکھلے لوگ کرتے ہیں، کبھی اپنے ایمان کا دعویٰ، کبھی اپنے اسلام کا دعویٰ، کبھی اپنی نمازوں کا دعویٰ، کبھی اپنی منصب کا دعویٰ، کبھی دین کی خدمت کا دعویٰ اور کبھی ملک کی خدمت کا دعویٰ۔ یہ دعوے کرنے والے اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور جو مخلص کام کرنے والے ہوتے ہیں بس ان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہوتی ہے، ان کا مقصد دین کی سرفرازی ہوتی ہے۔ پھر وہ خاموش ہوتے ہیں اور قرآن کہتا ہے والذین معہ، اے میرے مصطفیٰ جو تیرے ساتھ ہیں رب کو بڑے پیارے ہیں، ان کا مقام صدیقوں میں ہے، ان کا مقام شہیدوں میں ہے، اور وہ رب کے پیارے بندے ہیں، وہ راتوں کو اٹھنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور رضی اللہ عنہ جو چپ ہیں، ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے وہ امتیوں جنہوں نے میرے حبیب پر جان دے دی، میں تم سے راضی ہو چکا، تم مجھ سے راضی ہو چکے۔ دنیا میں ان کو اللہ رب العزت رضا، اور جو یوں دعوے کرتے ہیں کہ دعوے نہ کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھانے کا نام ایمان ہے، اور کچھ کر کے دکھانے کا اسی آیت مبارکہ کی آگے تشریح خالق کائنات نے معان فرما دیا۔ انما، ہم نے ایمان کی تعریف پڑھی، اب فرمایا انما المؤمنون، انما آتا ہے حصر کے لیے، حصر کہتے ہیں کلیے کو کسی بات کو جب مخصوص کرنا ہو تو اسے خاص کر دیتے، انما لفظ حصر ہے۔ اوپر بندوں کو روکا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ کہو ہم مسلمان ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے کامل اطاعت، پھر لا یلدکم من اعمالکم شیئا، پھر تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں آپ نے دیکھا شہید ہوا مگر شہادت کا اجر نہ پا سکا، قرات اور حفظ کرتا رہا مگر اجر نہ کر سکا، نہ پا سکا، تقریریں کرتا رہا، دین کی خدمت کرتا رہا مگر کچھ نہ پا سکا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے جو رسول کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، رب وعدہ کر رہا ہے جو مومن ہو جائے گا لا یلدکم، پھر ذرا سا بھی اسے نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اسی بخاری شریف سے ہم دیکھیں گے کہ مومنوں کو کیسے اجر ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روز حشر ایک شخص کو اجر دیا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں اجر دیا جاتا ہے اس بلند ٹیلے جتنا سونا تم نے خرچ کیا دنیا میں، ایک پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو زندگی میں تولا رتی ماشا سونا بھی نہیں دیکھا، پورا پہاڑ میں نے رب کی خدمت رب کی راہ میں کیسے دیا۔ حیران ہوگا کیونکہ سیدھا سادہ مومن تھا، کر دے گا نہیں یہ عمل میں نے نہیں کیا تھا، میرے پاس تو سونا تھا ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ کہتے ہیں یہ میرا عمل نہیں ہے۔ فرشتے ریکارڈ میں کرنے میں غلطی کر گئے تھے، فرشتوں کی کوئی میموری میں غلطی پڑ گئی تھی، ان کا کوئی ڈیٹا اڑ گیا تھا کسی اور کا علم میں جا کے، ایسا تو سوچنا ہی محال ہے۔ وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں میرے بندے تو نے کبھی اتنا سونا دیا نہ تھا، لیکن یاد کر ایک دن تو پہاڑ کے پاس سے گزرا تھا، پہاڑ کی قامت کو دیکھ کر تم نے کہا کاش میرے پاس اتنا سونا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ کہا بندے وہ تیری نیت اتنی پیاری، اتنی سچی، اتنی سچی ایمان کی تھی کہ اسی وقت میں نے پہاڑ جتنے سونے کا تمہیں اجر و ثواب دے دیا۔ ہاں مولا تیرے رنگ جو شہادت لے کے آئے انہیں کچھ نہ دیا، اور جس نے صرف نیت کی تھی اسے جنت عطا کر دی۔ کہا اے ایمان والو اگر ایمان تمہارے دل میں اتر جائے گا، ظاہر سے باطن ہٹ جائے گا، پھر چھوٹے سے عمل کے بدلے تمہیں رب کی رضا مل جائے گی۔ یہی وہ حدیث کا مفہوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا دے گا، اس کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جائے گا۔ کیوں؟ ایمان کامل جب ہو جائیں گے، ایمان جب کامل ہوں گے تب اس کے عمل میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر ایمان جتنا کمزور ہے عمل کا اجر بھی اتنا کم ملے گا، ایمان جتنا ضعیف ہوگا اتنا عمل کی حیثیت بھی کم ہوتی جائے گی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان اور اسلام کی تاریخ کے ساتھ اگلی آیت مبارک پر ایک طائرانہ نظر کا ہم دوڑائیں۔ فرمایا انما المؤمنون کا اگلی آیت میں آپ ایمان کی پوری تعریف کر دیں تاکہ شبوں کو شباب نکل جائے۔ انما کا مومن صرف وہی ہے، انما کا یہ معنی ہے حسر کے لیے استعمال ہوتا ہے کا باقی نہیں۔ انما المؤمنون مومن صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لے آیا اللہ اور اس کے رسول پر۔ سارے اللہ رسول کو ایمان لے آتے ہیں، لیکن کا بات ابھی پوری نہیں ہوئی کہ اللہ پر کامل ایمان، رسول کا کامل ایمان، ثم لم یرتابوا کا رسول پر ایمان آنے کے بعد جو شکوک و شبہات کی دنیا سے نکل جائے گا وہ مومن کہلائے گا۔ جب تک ذرا سا بھی دل میں شک ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایمان دل میں گھر نہیں کرے گا۔ پہلے اس مجرم مرض کو دل سے نکالنا ہوگا پھر ایمان آئے گا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آواز میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں، جو اس کو مانتا ہے وہ بھی اپنے دل سے شک نکال لے۔ کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور جب دل سے شک نکل جائے گا پھر دل میں خود ایمان آ جائے گا۔ اس سادہ سا مثال لے لیں، آپ پانی کا برتن بھر کے لے جائیں اور دودھ والے کو کہے اس میں دودھ ڈالیں، پہلے تو وہ کہے گا اس میں بھائی پانی ہے، وہ ذہنی مریض آپ کو سمجھے گا کہ پانی کا بھر کے لایا اور کہتا ہے اسی میں دودھ ڈال دیں، پہلے تو وہ ڈالے گا نہیں، اور آپ جب ضد کریں گے کہ پیسے میں دے رہا ہوں ڈالو، اب وہ ڈالے گا، دودھ اس میں جائے گا مگر سارا باہر چلا جائے گا، پانی کی رنگت تھوڑی بہت تو بدل جائے گی مگر سارا دودھ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ گلاس پہلے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ دودھ خالص اس کو مل
ملتا ہے جو اپنا برتن خالی کر کے آتا ہے. خالی برتن پکڑ لیں, جتنے پیسے دے کے اتنا دودھ مل جائے گا. اس دل سے شکوک و شبہات نکال لیں, اب وہ دامن آگے بڑھائیں, عمل کرو گے, عمل کے بدلے اللہ تمہیں ایمان عطا فرما دے گا. اس دل میں ایمان تب سماتا ہے جب شک نکل جائے, اور جب شک کی ذرا سی بھی کیفیت ہو اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, تب ایمان نہیں آتا. وقت قریب ہوا جاتا ہے اور ہماری آیت کے بہت سارے معنی مطالب اسی شک سے واپسی کا سفر طے کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی وہ کسی معاملے میں بھی شک باقی نہیں رکھتے تھے, ہر بات کو کلیئر کر لیتے تھے. ابھی بات یہاں تک کہ ابھی پورا مومن نہیں ہے, لم یرتاب کا دل میں شک نہیں ہوگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن گلی میں نکلے, بآواز بلند شور مچانے لگے, حنظلہ منافق ہو گیا ہے, حنظلہ منافق ہو گیا ہے. حنظلہ کون؟ جس کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں, جن کو غسل فرشتوں نے دیا تھا, یہ وہ ہے. کہا حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ حنظلہ کیا کہتا ہے, یہ کس شک میں مبتلا ہو گیا, حضرت ابوبکر صدیق آئے اور پکڑا, بھائی کیا ہوا ہے؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کچھ تو بتاؤ کیوں منافق ہوئے ہو؟ کہا اے میرے دوست ابوبکر, اے میرے دوست ابوبکر, جب میں آقا تو جہاں کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو جی چاہتا ہے میں آقا پر قربان ہو جاؤں, اپنی اولاد قربان کر دوں, اپنا مال قربان کر دوں, اور میں آقا سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. مجھے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے, مجھے رب کی رضا نظر آ رہی ہوتی ہے, مگر میرے بھائی جب میں آقا کی بارگاہ سے باہر آتا ہوں سب کچھ بھول جاتا ہوں, اور آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے, دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے, جنت نگاہوں سے دور چلی جاتی ہے, دنیا نگاہوں کے سامنے آتی ہے. آقا کے قدموں میں کیفیت اور ہوتی ہے اور باہر اور ہوتی ہے. اس لمحے پہ سوچئے ہماری بھی یہ کیفیت آج ہے یا نہیں ہے. رمضان میں ہماری کیفیت اور, رمضان میں ہاتھوں میں قرآن آ جائے گی, تسمیہ آ جائے گی. باپ مر گیا, ہماری کیفیت اور, توبہ آ جائے گی, تسمیہ نکل جائے گی, قرآن کھل جائے گی. مسجد میں آئے, نماز پڑھتے, دعا مانگتے ہوئے کیفیت اور, مصیبت پڑی تو کیفیت اور جب مسجد سے باہر نکلے, رمضان کا مہینہ ختم ہوا, بس کیفیتیں بدل گئی. حضرت حنظلہ نے فرمایا میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنی تو آپ کو فکر پڑ گئی. کہا میرے بھائی میری بھی یہی کیفیت ہے کہ جب آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے, باہر بدل جاتی ہے. کہا آؤ دونوں آقا کے پاس جاتے ہیں. دونوں آئے, یا رسول اللہ ہمیں تو یہ منصب پڑ گیا ہے, ہماری تو یہ کیفیت ہو گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا, کہ جب آپ کے قدموں میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے, اور جب باہر نکلتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے, ہمیں اپنا آپ منافق نظر آتا ہے. یہ آپ فرمائے ہیں کہ ایک نماز کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی تصور کرتے ہیں, ایک رکوع تلاوت کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو موت بنا لیتے ہیں. نہیں, یہ صحابہ کرام تھے جو آگے زمزم پیا کرتے تھے, کعبے کا ثواب کیا کرتے تھے, ایک نماز کے بدلے لاکھ نمازوں کا ثواب پاتے تھے, پھر بھی اپنے نفس پر, اپنے آپ پر نظر رکھی کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنا آپ منافق لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا نہیں, یہ بھی حالت ایمان ہے, وہ بھی حالت ایمان ہے, مگر یہ حال ہے, یہ جو تم میری بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہو یہ حال ہے. اگر یہ حال مقام میں بدل جائے, یہ کیفیت جو یہاں ہوتی ہے مسجد سے باہر بھی ہو, جو رمضان میں ہوتی ہے وہ سال بھر بھی ہو, کہ میرے صحابہ تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہاری وہی کیفیت ہو. جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے وہ حال ہوتا ہے, وہ کیفیت ہوتی ہے, اور جس کو مستقل نصیب ہو جائے وہ مقام ہوتا ہے. کہ میرے صحابہ اگر یہ حال مقام میں بدل جائے تو قسم خدا کی آسمان سے فرشتے ہوتے ہیں تمہارے ہاتھوں کو بول سکتے ہیں. یہ جو کیفیت عارضی طور پر ہوتی ہے, یہ آپ اور میں قرآن سنتے ہیں, آقا کا نام سنتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, وہ حال بدل جاتا ہے. اگر اس حال کو قائم رکھیں تو فرمایا فرشتے پھر تمہارے ہاتھ چومنے آئیں, پھر رب کی رضا تمہاری منتظر ہو. یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ ایک ہر جگہ پہ بندہ ایک جیسا ہو تو سمجھ جائے دل میں ایمان اتر آیا ہے. اس کی تشریح حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے. حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن صبح سویرے میں نکلا, جب باہر آیا آنکھیں تو جہاں کے پاس گزرا, میرے آقا نے کرم فرمایا
فرمایا کئی بات وقت یا حارث، اے حارث تو نے صبح کیسی کی؟ حضرت حارث سے حال پوچھا، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے میرے آقا نے حال پوچھا۔ حضرت حارث نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، میں نے ایمان کو پا لیا، ایمان کو حقیقت کو پا لیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، میرے آقا نے فرمایا ہاں ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایمان کی بھی حقیقت ہے، مگر آج بڑا جملہ بول گئے تو غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہوش حواس میں ہوں، میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب سنو، ایمان جب دل میں اترتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس دن سے میں نے ایمان کی حقیقت کو پایا ہے، بیٹھا زمین پہ ہوں، قسم خدا کی مجھے اپنے اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے۔ اس حال میں صبح کی کہ میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، بیٹھا زمین پہ ہوں، مجھے اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے۔ اتنا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ زمین پر بیٹھ کر مجھے جنت نظر آ رہی ہے، اور جنت میں میرے بھائی کو پھر رہے ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اور یا رسول اللہ زمین پہ بیٹھ کر مجھے دوزخ اور دوزخی نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا باتیں کرتے ہو، زمین پر بیٹھ کے اللہ کے عرش کو دیکھنا، جنت کو دیکھنا، دوزخ کو دیکھنا، غیب کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، کہا حارث تو نے سچ کہا، کہا اے حارث تم عارف ہو گیا ہے، انت عارف، تو عارف ہو گیا۔ اور استاد بھی مکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العلی یہاں ترجمہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اے حارث تو عارف ہو گیا ہے، گویا اے حارث تو صوفی ہو گیا ہے، تو صوفی ہو گیا ہے۔ حقیقی صوفی وہ ہے کہ زمین پہ آنکھ کھولے تو اسے عرش نظر آئے۔ حقیقی مومن وہ ہے کہ جب نگاہ اٹھائے تو دنیا جنت کے مکانات اسے نظر آئے۔ کہ جب ایمان دل میں چلا جائے پھر کوئی بات خفیہ نہیں ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، مومن سے ڈرو، مومن کی آنکھ سے ڈرو کہ مومن تمہیں ایک نگاہ دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت میں معلوم کر لیتا ہے، تمہارے ماضی حال اور مستقبل سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان دل میں گھر کر جائے اس کی کیا نشانی ہے؟ جبہ کبا دستار یہ تو میں بھی پہن لیتا ہوں، یہ کپڑے یہ ٹوپی تو میں نے بھی پہنی، کیا اس چیز کا نام ایمان ہے؟ یاد رہے ان چیزوں کا نام اسلام ہے۔ یہ جبہ، یہ دستار، یہ داڑھی، یہ لباس، یہ نماز، یہ حج، یہ روزہ، یہ زکات، ان چیزوں کا نام اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ چلو ان چیزوں سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، یا رسول اللہ پھر کوئی گل تو بتائیے، کوئی طریقہ تو بتائیے کہ ہمیں مومن کی پہچان ہو۔ مسلم کی پہچان تو یہ چیزیں ہیں، ظاہری لباس ہے، وضع کرتا ہے، مومن کی کیا پہچان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث متفق علیہ حدیث کا مومن کی پہچان یہ ہے، نمازی غازی ہونا یہ مسلمان کی نشان ہے۔ یا رسول اللہ مومن کون؟ میرے آقا نے فرمایا بندے کے چہرے کو دیکھے، بندے کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آ جائے تو جان لو یہ مومن ہے۔ ذکر اللہ، بندے کو دیکھ کر رب یاد آ جائے وہی مومن ہے۔ لباس اور بخاری شریف کی وہ الفاظ کہ لباس پھٹا پرانا ہوگا، داڑھی میں گرد و غبار اور بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے تن پھٹا ہوا ہوگا، مگر اللہ کا پیارا مومن اور ولی ہوگا کہ جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے وہ مومن ہے۔ ایمان راتوں کا نام نہیں، ایمان صرف سجدوں کا نام نہیں، ایمان اس اندر کی بدلتی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم تن کو سجانے میں مصروف ہو گئے، من بدلنا بھول گئے۔ تن بدلنے والے بے شمار ہیں، من کا سودا دینے والے کم نظر آ گئے۔ ضروری ہے تن کو بھی بدلنا، دنیا کو دکھانے کے لیے یہ وضع قطع میرے آقا کی اپنانا یہ بھی اب ضروری ہے، اس کے علاج کی کسی کو اجازت نہیں۔ کوئی یہ کہے میں نے من بدل لیا، ظاہر بدلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ من بدلنے کا اعتبار تب ہوگا جب تن بدلے گا۔ کوئی کہے میرا اندر بدل گیا ہے اور ظاہر پہ اثر نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جس کا اندر بدلتا ہے ظاہر خود بخود اس کا بدل جاتا ہے۔ ظاہر پر بھی میرے آقا کی سنتیں سچ جاتی ہیں اور باطن میں بھی میرے آقا کا نور آ جاتا ہے۔ کہ اے دیہاتیوں
تم کہتے ہو کہ اسلام لائے، نہیں ایمان لائے، ابھی تم صرف اسلام لائے ہو، تم نے ظاہر بدلا ہے، جب اپنا اندر بدل ڈالو تو پھر کہتے رہو ہم ایمان لائے۔ ہماری آیت پوری نہیں ہوئی، ثم لم یرتابوا کا اللہ اور اس کے رسول کے بعد شک شبہ ختم کر دے وہ مومن کا نہیں، یہ بھی پورا مومن نہیں ہے، یہ بھی پورا مومن نہیں ہے۔ پورا مومن کون؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب بندہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ سے شروع کریں گے کہ ایمان تن اور من کی قربانی کا نام ہے، کہاں اور کس جگہ۔ اگلے درس میں اسی جگہ سے بات شروع کریں گے، کامل مومن کی تعریف اور اسلام کا پیغام جہاد اور اسلام کا تصور امن، اسی آیت مبارکہ سے شروع کریں گے۔ آج کا مال اور جان کی عظیم مثال دیکھیے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال بھی سارا قربان کر دیا، جان بھی ساری قربان کر دی، اولاد بھی قربان کر دی، آج ان کا نام زندہ و جاوید ہے۔ یہ عید الاضحیٰ اور حج ہمیں جانی اور مالی قربانی کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ذہناً اور قلباً جانی اور مالی قربانی کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہ جانی قربانی تھی کہ ایک دو دن کے نوٹس پر میرے ساتھی نے درس قرآن کا انعقاد کر دیا، یا تو میں ایسے پیر صاحب کی کرامت کہوں گا اور دوسرے ساتھیوں کی محنت کہوں گا، مگر میں ایک دو دنوں میں اس طرح محفل نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا درس اپنے مقررہ وقت مقررہ جگہ پر شروع ہوگا، اور آج آپ کو درس قرآن کا تحفہ قرآن اندازی کی صورت میں دیا جائے گا۔ پورے ملک میں ایک درس میں کئی کئی قرآن دیے جاتے ہیں، آج محترم جناب کے اصغر علی شاہ صاحب کی طرف سے آپ کو تحفہ قرآن پیش کیا جائے گا، قرآن اندازی کے ذریعے وہ بھی قرآن اندازی ہوگی۔ فرمان جلدی کریں، یہ پرچی ہیں جلدی نکالی، نماز کروا پیر صاحب کے ہاتھوں سے پرچی نکالی، مکس کر کے نہیں ابھی کبھی جن کی چیزیں نہیں بنی انشاءاللہ تعالیٰ کی ہم کا نکل آئے گا۔ جب قرآن کی پہلے اٹھا دیں پھر باقی کرتے ایک ہی طرح ٹھیک ہے۔ میں محترم سے چند آخر شاہ صاحب وہ نام کا اعلان محمد رفیق امیر والا، محمد رفیق امیر والا، دوسری کتاب حسن زندگی کے لیے جی قرآن پاک کی مبارک ابھی سے پڑھیں کے لیے اب انشاءاللہ ہر دفعہ قرآن ہوگا اسی طرح۔ محمد زبیر کیا بات، محمد زبیر کتاب مل گئی۔ انشاءاللہ ہر درس قرآن پہ اس طرح جی شامل جی ہر درس قرآن میں قرآن عظیم کا تحفہ ہوگا، اور یہ پیر صاحب کی طرف سے ہو، ہمارے قرآن کی طرف سے ہو، اور آپ کو بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ، والدین، عزیز اقربا، رشتہ دار کی سال ثواب کے لیے یہاں تحفہ تن پیش کرتا ہے تو اس بھی پابندی نہیں کہ وہ عرفان القرآن اپنا ہدیہ خرید کر یہاں عرفان القرآن دے گا، تو جب تک وہ دیتا رہے گا تو پڑھتا رہے گا، تو اصال ثواب کے لیے خود بھی اگر کوئی پیش کرے کہ میری طرف سے قرآن اندازی کرنے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ دیگر یہ مہینہ چونکہ وقت کم تھا، قربانی کا مہینہ ہے، اب قربانیاں ضرور کی ہوں گی، قربانی کا ایک اہم مصرف، قربانی کی کھال اتنی اہمیت کی حامل ہے جتنا گوشت ہے۔ جس طرح گوشت کی تقسیم کا حکم ہے اور اسے صحیح استعمال، یہ قربانی کوئی چمڑا یا کھال جان چھڑانے والی شے ہے، اس کو بھی حقدار پر پہنچانا چاہیے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول
کی رضا کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہاں پہنچائیں. تحریک منہاج القرآن کی بھی مصارف ہیں، مدارس ہیں، علم ہے، اس کے لیے آپ کو دعوت دیجیے. میں دعا کے لیے صاحب سے گزارش آمین آمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المسجد وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكنة وقنا عذاب الشر. یا رحیم آج کے درس عرفان سب کی حق اللہ شیخ الاسلام فیصل محمد صاحب صحت کے ساتھ سلامت تمام کے ساتھ رحمان قرآن میں تمام شعرا تمام حاضرین کی مشکلات کو آسان، بیمار کو شفا قبل بے اولادت کو نیک سالے کو، عالم اسلام کو، مسلمانوں کو شان اور سر بریڈی نصیب ہو، اکثر کو عمل کا اسلام لگے. ہمارے ملک کو مکرم جہاں حضرت علامہ ملک اجاز صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. پوری دنیا میں بھارت قرآن کی طرف سے دس ہو رہے ہیں جہاں سب کو کامیابی ملے. اپنے نبی پاکستان کو عمل کا اسلام کرے، خود کا سچا مسلمان دہشت گردی خوب ریزی ہر شخص سے محفوظ. اللہ صلی اللہ گزارش یہ ہے جی کہ اس سے باکس ہوئے ہر آدمی جیسا اپنی کٹ خود لکھ کے بیچ پاس دے پائے. نہیں، اگلی دفعہ کوپن ہوگا. کی وجہ سے جو دوست رہ گئے